نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، رکو 1 آیت نمبر 11 تا 22۔ آیات مذکورہ میں مومنین، متقین، مخلصین کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کی ہے، ان کے لیے بروز قیامت جنت میں جنات ہے، باغات ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ چونکہ کفار، فجار، مشرکین، منکرین، منافقین کے لیے زجر ہے، توبیخ ہے، وعید ہے، عذاب علیم، عذاب شدید۔ تو آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ لہذا یہ جو منکرین ہے، مشرکین ہے، ظالمین ہے، اس کے لیے بھی سزائے شدید جو ہے واقع ہونا کوئی مستبعد امر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ مبدی بھی ہے، معید بھی ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا بھی ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوبارہ پیدا کرنے والا بھی، بروز قیامت حشر میں بھی یہ اللہ کی صفت ہے، معید ہے، یہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی صفت اقدس ہے۔ لہذا کوئی فرد عالم انسانیت میں سے اس شکوک اور شبہات میں نہ رہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی یا بعث بعد الموت واقع نہیں ہوگی۔ قیامت بھی واقع ہوگی، ہم سب نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آیت نمبر 14 میں مومنین کے ساتھ ایک اظہار ہے وعدے کا کہ وہ الغفور الودود، اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، بڑی محبت والا ہے، مالک ہے عرش کا، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں اپنے بندوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی اساس پر۔ اللہ رب العالمین کے ذات فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہے کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں مسلمانوں کو مزید تسلی ہے، اور کفار، فجار، منافقین، مشرکین کو تنبیہ ہے، خبرداری ہے، اور تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر مزید ملعونین، مغضوبین کے حال کا بیان ہے۔ اور فرمایا بطور استفہام کہ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو لشکروں کے قصے پہنچے ہیں؟ آل فرعون کی، قوم سمود کے قصے، کہ کس طرح انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ اس کا حشر کیا ہوا نشانہ عبرت بن گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو کفار، مشرکین، فجار قرآن کریم کی تکذیب میں لگی ہوئی ہے، قرآن کریم کے مضامین تعذیب کو جھٹلاتے ہیں، اور دیگر مضامین قرآن، توحید، رسالت، بعث بعد الموت اور دیگر احکام دین جو ہے، دین اسلام کے احکامات جھٹلاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بات تو حماقت پر مبنی ہے۔ قرآن کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے،
قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور قرآن کریم ہر قسم کے تحریف اور ترمیم سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ جو بھی قرآن کریم کی تکذیب کرے گا اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ادھر سے گھیرے ہوئے ہیں ان لوگوں کو، یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کی عقوبت سے، سزاؤں سے یہ بچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کو جھٹلانا یہ یقیناً حماقت ہے، اور قرآن جھٹلانے کی چیز تو نہیں ہے۔ قرآن تو رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، بل هو قرآن مجید۔ قرآن کریم ایک باعظمت کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس میں کسی قسم کی تغیر تبدل کا احتمال تک نہیں ہے۔ لوح محفوظ سے انتہائی محفوظ طریقے سے صاحب وحی خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہیں اور پہنچایا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ جن کی آیت ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ لہذا قرآن کریم کی تکذیب بلا شبہ بدترین جہالت ہے، بدترین حماقت ہے، موجب عقوبت ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قیامت کی صبح تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہی رہے گا۔ رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے، قرآن کریم کے ایک آیت سے بھی انکار تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کی ہے نیک، لہم جنات، ان کے لئے باغات ہے، تجری جو بہتی ہے، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہو هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید لٹاتا ہے، دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہو الغفور، وہ بڑا بخشنے والا ہے، الودود محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید مالک ہے عرش کا بڑی شان والا، فعال لما یرید، اور فعال کر دینے والا ہے، ما یرید جو چاہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پہنچی ہے بات الجنود لشکروں کی، فرعون و سمود اور سمود کی، بل الذین کفروا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگی ہوئی ہے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن شان والا ہے، فی لوح محفوظ، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔